الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأتباعه وأولياء ملته وعلماء أهل سنته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. قال الله تبارك وتعالى في شان محبوبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب النبي. حمد و ثنا کے بعد دعا ہے پروردگار عالم میرے یہاں کہنے کی آپ کو سن کر ہم سب کو اس کے عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ مالک الملک کا بے پناہ کرم ہے، فضل ہے، احسان ہے کہ اس نے جمعہ المبارک کی نماز پڑھنے کی سعادت نصیب فرمائی ہے. اللہ تعالیٰ اس کے فیوز و برکات نصیب فرمائے اور ان مقدس گھڑیوں کا صدقہ اللہ تعالیٰ ہماری زندگی کی تمام لغزشیں، خطائیں، غلطیاں، گناہ معاف فرمائے. بقیہ زندگی قرآن و سنت پہ سیرت طیبہ پر، محبت الہی، محبت رسول پر زندگی گزارنا نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا، زندگی میں ایک مرتبہ پھر ماہ رمضان المبارک شریف کی آمد ہے. اہل ایمان کو یہ گھڑیاں، یہ لمحات پھر عطا فرما رہے ہیں. شب برات گزری، شب معراج شریف کی رات گزری، ماہ رمضان شریف آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ چاہتی ہے کہ میں اپنے بندوں کو بخش دوں، ان کی خطاؤں کو معاف فرما دوں. پھر اللہ تعالیٰ انسان کو کوئی نہ کوئی ایسے لمحے، کوئی نہ کوئی ایسے مواقع عطا فرماتے رہتے ہیں
چلتے چلتے کبھی کوئی ایسا حادثہ دیکھ لیا کہ جس سے انسان کا سویا ہوا ضمیر جاگتا ہے اور اس کی ماضی کی تمام جو لگزش ہے، جو غلطیاں ہیں، وہ پلٹ کے انسان کے سامنے آ کھڑی ہوتی ہیں. کبھی کبھی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں انسان کے. اچانک نماز میں آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. کسی لمحے کسی غریب کو دیکھ لیا تو اللہ کا خوف سامنے آ جاتا ہے. تو یہ لمحات اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو عطا فرماتے رہتے ہیں کہ تاکہ انسان مرنے سے پہلے کسی نہ کسی صورت میں اپنے گناہوں سے تائب ہو جائے. اللہ کریم اس کے گناہوں کو بخش دے. سال کے بعد رمضان شریف آنا اور پھر ہر ساتھ میں جمعۃ المبارک آنا، روزانہ تہجد کے نماز کے لمحات ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرماتے ہیں. صرف اس لیے کہ انسان اپنی زندگی کو خوشبودار بنائے، خوشبودار بنائے. اس کی زندگی سے ایک مہک اٹھے، ایک خوشبو آئے. اس کے بعد اس کی اولاد سے، اس کی نسل سے، اس کے خون سے، اس کے خاندان سے، اس کے ماضی سے، اس کی زندگی سے خوشبو آئے کہ انسان نے زندگی گزاری تھی. لوگ اس کو یاد کریں کہ اچھا انسان تھا. اس کی کمی محسوس ہو اور ہر کسی کے حال سے اس کی بخشش کے لیے، اس کی خیریت کے لیے اٹھتے رہے. یہ تب ہی ہے کہ جب انسان رجوع اللہ کرے، اپنے رب کی طرف پلٹ کے آ جائے، پھر انسان کی زندگی خوشبودار ہوتی ہے. دنیا کی زندگی اس میں بدبو ہی بدبو ہے. جیسے ہم نے گزشتہ جمعے کو پڑھا تھا کہ کتنی بدبودار زندگی ہے. جو سود کھاتے ہیں، ہم نے پڑھا تھا، حضور نے فرمایا تھا کہ خون کا دریا ہے جس میں ان کے منہ میں پتھر ڈالے جا رہے ہیں. جو زناکاری کا ارتکاب کرتے ہیں، حضور کو دکھایا گیا معراج کی رات کے جو بدکار عورتوں کے ساتھ تعلقات رکھتے ہیں، بدکار عورتوں کو دیکھتے ہیں، حضور کو دکھایا گیا کہ ان کے سامنے مردار، گندے، بدبودار گوشت کی ہڈیاں پڑی ہے اور کتوں کی طرح اس پر وہ ٹوٹ پڑتے ہیں اور اس کو کھاتے ہیں. یہ ایسی بدبو ہے. دیکھیں نا، انسان جب جھوٹ بولتا ہے نا، جھوٹ، تو اس کے منہ سے ایک ایسی بدبو نکلتی ہے جو انسان محسوس نہیں کر سکتے. 40 میل تک یہ بدبو جاتی ہے. اور اگر یہ بدبو انسان سونگ لے، جس کو اللہ تعالیٰ نے سنا دیا، تو انسان بے ہوش ہو جائے. ایک جھوٹ بولنے سے انسان کے منہ سے اتنی گندی بدبو نکلتی. اور ہم یہ دن رات جھوٹ بولتے ہیں، ایسے کام کرتے ہیں کہ ہماری زندگی بدبودار ہو چکی ہے. بدبو یہ نہیں زندگی میں، کہ بدبو اٹھتی ہے. اولاد نافرمان ہے، بیماریوں کا حملہ ہے، مفلسی ہے، تنگ دستی ہے، غربت ہے، انسان بھی سکون ہے، زندگی سے سکون اٹھ چکا ہے. اسی چیز کا نام بدبو ہے. اور یہ جو جسمانی خوشبو ہے، یقین جانے یہ تو ایک کلمے کی برکت ہے. مسلمان کے جسم سے کبھی بدبو نہیں آتی. مجھے یاد ہے یہ تقریباً بات تھی 92-93 92-93 کی بات تھی، جب موٹر وے بن رہی تھی یہ لاہور سے اسلام آباد تک. اس وقت کورین کمپنی یہ موٹر وے
بنا رہی تھی، وہاں پہ ہمارے بھی انجینئر کام کرتے تھے پاکستان کے مسلمان. ماہ رمضان شریف آ گیا تو جو پاکستانی انجینئر تھے، ورکر تھے، مسلمان کام کرنے والے، انہوں نے نماز تراویح کا اہتمام کیا. میں اس وقت پڑھتا تھا میرا شریف یونیورسٹی میں سپورٹ. تو ہم جایا کرتے تھے نماز تراویح میں کے لیے وہاں پر. تو اس وقت شدید سردی ہوتی تھی. اچھا ان کے ساتھ ہی جہاں ہم نماز تراویح پڑھتے تھے نا، ساتھ ہی وہ کورین جو تھے نا، کوریا کے لوگ مسلم، وہ ہمارے سامنے سے گزرتے. وہ ایک دن میں 3-4 مرتبہ غسل کرتے اور پوری عطر کی خوشبو کی شیشی لگا لیتے تھے، پھر بھی گزرتے تھے تو ان کے پاس سے بدبو آتی تھی. اتنا کچھ کرنے کے باوجود بھی بدبو آتی تھی. پوری عطر کی شیشی، سینٹ کی شیشی اپنے اوپر لگاتے کہ کسی طریقے سے بدبو ختم ہو جائے، لیکن پھر بھی ان کے پاس سے بدبو آتی تھی. یہ صرف ایک کلمے کی برکت ہے، لا الہ الا اللہ کی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ مسلمان جو کلمہ پڑھتا ہے اس کے بعد اس کے جسم سے بدبو نہیں آتی. چاہے وہ 2 ہفتے نہ نہائے، کپڑے تبدیل نہ کرے، پھر اس کے جسم سے بدبو نہیں آتی. اور اگر کلمے کی برکت ہے، اور اگر انسان کما حق اس کلمے پہ عمل کر رہا ہو جائے تو پھر ایسی خوشبو زندگی سے اٹھتی ہے کہ کبھی ختم نہیں ہوتی، کبھی بھی. آج زندگی کیوں بدبودار ہو چکی ہے کہ صلاح الدین ایوبی نے فرمایا تھا کہ جس قوم کو تباہ کرنا چاہتے اس پہ فحاشی کو پھیلا. آج ہر کسی کے ہاتھ میں فحاشی ہے، موبائل ہے، گندی عورت کی تصویریں ہیں. یاد رکھیے یہ بات میں نے پہلے سنائی تھی کہ بصرے شہر کی ایک خوبصورت ایک شہزادی بادشاہ جس کی ایک جھلک دیکھنے کی لوگ ترستے تھے، وہ بصرے کے بازار میں گئی. جوان دوشیزہ 22-23 سال بصرے کے بازار میں گئی کپڑا لینے کے لیے. ایک کپڑے کی دکان پہ گئی تو وہاں پہ ایک جوان کام کرتا تھا. اس کے دل کو اچھا لگا تو اس نے اس کے خیال میں بہت سا کپڑا خرید لیا اور پھر اس دکاندار سے کہنے لگی کپڑا زیادہ ہے، اس جوان کو میرے ساتھ بھیجو، میرے گھر میں چھوڑنے کے لیے آئے. تو اس جوان نے اٹھا لیا، کام جو کرتا تھا دکان پر، اس کے گھر میں چھوڑنے کے لیے گیا. تو وہ جو دوشیزہ تھی، دولت کے نشے میں تھی، حسین و جمیل تھی، دولت کے انبار تھے، اس نے دروازہ بند کر لیا اور اس کو گناہ کی دعوت دی کہ تجھے میرے ساتھ یہ زنا کا ارتکاب کرنا ہوگا، گناہ کرنا پڑے گا. اس جوان نے کہا بھائی میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں، میں ایسا نہیں کر سکتا. اس نے کہا اگر تم نے انکار کیا، اگر یہ کام کرو گے، میری خواہش پوری کرو گے تو جتنی دولت کہو گے تمہیں دے دوں گی، میرے پاس سونے چاندی کے ڈھیر ہے، جتنا کہو گے تم. اور اگر تم نے انکار کر دیا تو پھر اس تلوار سے تمہاری گردن اڑا دوں. بچنے کی کوئی صورت بھی نہیں ہے، تمہیں یہ میری خواہش پوری کرنا ہوگی. اس نے دل میں کہا کہ یا اللہ مجھے بچا دے. اب دیکھیں یہ بڑا مشکل ہو گیا. 22-23 سال کا جوان حسین و جمیل ایک لڑکی سامنے کھڑی تو گناہ کی دعوت. تو دور حاضر میں تو یہ بڑا مشکل وہی کر سکتا ہے جس میں اللہ کی رحمت و اللہ کا کرم ہو، اس کے بغیر نہیں ہو سکتا. اب اس کے دل میں جوان نے دل میں کہا کہ اللہ مجھے بچا لے. تو اس کی قدرت کی طرف سے دل میں خیال آیا کہ کس طریقے سے بچوں. اچانک اس نے کہا کہ مجھے واش روم میں جانا ہے، کتب میں لکھا ہے. وہ واش روم میں گیا، اس نے پاخانہ کیا. اس نے صرف اس گناہ سے بچنے کے لیے اس عورت کو، لڑکی کو مجھ سے نفرت ہو جائے، اس نے سارا پاخانہ اپنے منہ پہ اور اپنے جسم پہ مار لگا. وہ باہر نکلا، اس لڑکی نے دیکھا، اس کو نفرت ہو گئی. اس نے کہا جن جا نکل جائے یہاں سے. وہ چلا گیا. اس نے چشمے پہ جا کے غسل کیا اور چند دنوں کے بعد اس کا وصال ہو گیا. آج بھی بصرے کے اس قبرستان بازار کے ساتھ جو مرکزی قبرستان ہے، اس جوان کی قبر ہے. کئی میل دور تک اس کی قبر سے خوشبو آتی ہے. اتنی خوشبو اس کی قبر سے اٹھتی ہے. آج بھی اس وقت اس کی قبر سے خوشبو آتی ہے جو کئی میلوں تک جاتی ہے. جس نے اپنے دامن کو بچا لیا گناہوں سے، اللہ اس کی زندگی کو خوشبو سے بھر دیتا ہے.
آج ہماری زندگی بدبودار اس کی ہو چکی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے، کسی نہ کسی ایک زاویے سے اگر کچھ بھی نہ کرے، نہ اپنا نمبر بھی ڈائل کرنا چاہے، تو سامنے کسی عورت کی تصویر آ جاتی ہے، اور ہر کوئی انسان اس کی طرف راغب ہو رہا ہے۔ یہی سب سے بڑی چیز ہے جو مسلمانوں کی۔ حضور فرماتے ہیں معراج شریف کی رات کہ میں جب مسجد حرام مکے سے بیت المقدس کی طرف سفر کر رہا تھا، حضور فرماتے ہیں میں راستے میں سے گزرا، مشاطہ فرعون کی قبر کے پاس ہے۔ اس کو علماء نے ماشطہ فرعون بھی لکھا ہے، مشاطہ فرعون بھی لکھا۔ میں مشاطہ فرعون کی قبر کے پاس سے گزرا، حضور فرماتے ہیں مجھے وہاں خوشبو آئی اس کی قبر سے۔ مشاطہ فرعون کی قبر سے جنت کی خوشبو حضور فرماتے ہیں میں نے سنی۔ اب یہ مشاطہ فرعون کون تھی؟ یہ فرعون جس نے خدائی دعویٰ دیا تھا، یہ اس کے محل میں ایک عورت رہتی تھی جو فرعون کی بیٹی کا، اس کی بیوی کا بناؤ سکھا کیا کرتی تھی، بیک اپ کیا کرتی تھی، اور یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بھی ایمان لے آئی تھی، اور ابھی تک اس نے اپنا ایمان چھپا رکھا تھا۔ اس عورت نے ایک دن وہ فرعون کی بیٹی کی کنگھی کر رہی تھی کہ اچانک اس کے ہاتھ سے کنگھی گر گئی، تو اس کے منہ سے نکلتا ہے کہ بسم اللہ۔ جیسے عورتیں ہوتی ہیں نا، وہ ہاتھ سے چیز گر جائے تو کہتی ہے بسم اللہ، بچہ گر گیا تو بسم اللہ، ٹھوکر لگی تو بسم اللہ۔ میں نے پڑھا ہے کہ بچہ کیوں نہ اللہ رزق میں برکت دے تو ہر لقمے پر بسم اللہ پڑھا کرو، ہر کام کے ساتھ بسم اللہ پڑھا کرو، پھر دیکھنا اللہ تمہیں کتنی رحمت عطا فرماتا ہے، کبھی رزق کی کمی نہیں ہوگی۔ تو عورتوں کا معمول ہوتا ہے گھر میں، جو دیندار عورتیں ہوتی ہیں، مذہبی، خدا رسول سے محبت کرنے والی، قرآن نماز پڑھنے والی، ان کے ہاتھ سے کوئی بھی کام، کوئی چیز گر جائے، کوئی ٹھوکر لگے، کوئی نقصان ہو، تو کہتی ہیں بسم اللہ۔ تو وہ عورت جو فرعون کی بیٹی کی کنگھی کر رہی تھی، اس کے ہاتھ سے کنگھی گرتی ہے تو اس نے کہا بسم اللہ۔ فرعون کی جوان بیٹی تھی، اس نے پلٹ کے دیکھا، کہا کہ یہ تم نے کیا کہا؟ اس نے کہا بسم اللہ۔ کہا تم کس کو مانتی ہو؟ کہا میں موسیٰ علیہ السلام کے خدا کو مانتی ہوں۔ کہا میرے باپ کو خدا نہیں مانتی؟ کہا نہیں مانتی، وہ تو جھوٹا ہے۔ کہا اپنے انجام کو جانتی ہو؟ کہا جانتی ہوں اپنے انجام۔ کہا میرا باپ مجھے کھولتے ہوئے تیل میں ڈال دے گا۔ کہا مجھے منظور ہے۔ کہ اس وقت کی عورت کی بات ہے جب ابھی تک اس کے سامنے کوئی اتنی علماء، کتابیں، آخرت کی، جنت کی بہاریں، یہ سب کچھ ابھی تک کسی نے نہیں بتایا، بس کلمہ پڑھا پھر اس پہ ڈٹ گئی اس کلمے پہ، پھر اس جو کلمے کا حق تھا وہ اس نے حق ادا کر دیا۔ آج ہماری خواتین جتنا کلمے کا، اسلام کا، اپنی مسلمانی کا حق ادا کرتی ہیں، اگر کسی عورت سے کیا بنا ساتھ میں دوپٹہ ڈالنے تو ایک عجیب بات سمجھتی ہے۔ یاد رکھیں ساتھ میں دوپٹہ ہوتا ہے، اور یہی اتر کے اگر گلے میں آ جائے تو پھر پٹا ہوتا ہے، گلے میں دوپٹہ نہیں ہوتا، اور پھر جن کے گلوں میں یہ پٹے آ جاتے ہیں پھر وہ انسانیت کی منزل سے گر جاتے ہیں، پھر ان جانوروں کی صفوں میں شامل ہوتے ہیں، ان جانوروں کو صاف سے متصف کر دیا جاتا ہے جن کے گلوں میں پٹے ڈالے جاتے ہیں۔ یہ پردہ اگر اتنی عام سی بات ہوتی تو اللہ اس کا ذکر قرآن میں نہ کرتا۔ اگر اللہ تعالیٰ نے اپنی کلام میں، قرآن میں اس کا ذکر کیا ہے، عورت کو یدنین علیہن من جلابیبہن، فرمایا جو مسلمان ہوتے ہیں گھروں سے نکلے جو کھلی چادر کر لیا کریں، اور اس چادر کی یدنین علیہن من جلابیبہن، ایک پلو کے ساتھ اپنے چہرے کو ڈھانپ کر باہر نکلا کریں۔ یہ عورت، اور فرمایا میں ایک بار پڑھ رہا تھا کہ وہ عورت جو عورت اپنے خامد کو جواب دیتی ہے، اس کے سامنے بولتی ہے، اس کی بات نہیں مانتی، اس کے سامنے زبان چلاتی ہے، جو عورت اپنے خامد کے ساتھ ترکی بدرکی اس کا جواب دیتی ہے، نہیں مانتی، تو حضور نے فرمایا قیامت کے دن اس عورت کی زبان کو 70 گز لمبا کر دیا جائے گا، اور اس کی زبان کو اس کی گردن کی گرد
لپیٹ دیا جائے گا، اتنا لپیٹا جائے گا سختی کے ساتھ، چیخے گی، چلائے گی، تڑپے گی۔ فالصالحات قانتات، قرآن کریم کہتا ہے جو نیک عورتیں ہوتی ہیں، نیک خواتین، وہ اپنے خاوند کی اطاعت گزار ہوتی ہیں، کبھی خاوند کے سامنے آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھتی، اور جو خاوند کے سامنے بولتی ہے قرآن کہتا ہے وہ کبھی نیک عورت نہیں ہو سکتی، وہ بدکار عورت ہوتی ہے، کبھی نیک نہیں ہو سکتی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی شریف ہے، حضور تشریف لائے، حضور اپنے حجرہ عائشہ میں تھے، حضور کے ساتھ سجدے میں رکھا ہوا ہے، حضور روتے جا رہے ہیں، اور آج رونے کی کیفیت اور انداز مختلف تھا۔ حضور اتنی شدت سے روتے ہیں کہ رونے کے بعد مسجد تک جا رہی ہے، حضور کی آنکھوں سے جو آنسو تھی وہ نکل کر مصلے پہ جا رہے ہیں۔ مسلمان نماز کے لیے مسجد میں تشریف لائے، جب کٹھا بن گیا، پوری مسجد میں لوگ اکٹھے ہو گئے، حضور کے اندر سے رونے کی آواز ڈائریکٹ سے مسجد میں آ رہی ہے، دور تک آ رہی ہے، ہچکی بنی ہوئی ہے، اور حضور ایک ہی بات کہہ رہے ہیں، یا اللہ ان کو معاف کر، یا اللہ ان کو معاف کر، ان کو بخش۔ کافی دیر گزر گئی، سیدنا صدیق اکبر تشریف لائے، جب دیکھا حضور سجدے سے سر نہیں اٹھا رہے، مسلسل روتے جا رہے ہیں، حضور کی ہچکی بندی ہوئی ہے، چیخنے چلانے کی آوازیں حضور کی باہر آ رہی ہیں، تو پھر کیا ہوا کہ پیارے حضور نے سیدنا صدیق اکبر تشریف لے گئے، اور آپ نے جا کر حضور کے قدموں پہ ہاتھ رکھا، اور قدموں پہ ہاتھ رکھنے کے بعد کہا حضور اللہ بڑا کریم ہے، آپ سجدے سے سر اٹھا معاف کر دیں۔ حضور ہے اٹھنے کا نام نہیں لے، توجہ فرمانا اس بات کی طرف، حدیث کی طرف، اٹھنے کا نام نہیں لے۔ پھر حضرت مولا علی پاک سے گزارش کی، آپ تشریف لائے، حضور کے قدموں پہ ہاتھ رکھا، کندھے پہ ہاتھ رکھا، حضور بس کر دیں، اللہ بڑا کریم ہے، معاف کر دیں۔ حضور ہے کیا اٹھنے کا نام نہیں لے، کافی دیر گزرتی جا رہی ہے، حضور کی ہچکی بن گئی۔ پھر کیا ہوتا ہے، جب مولا علی پاک نے دیکھا نا حضور سجدے سے نہیں اٹھیں گے، تو گھر میں تشریف لے گئے۔ حضرت سیدہ خاتون نے جنت سے جا کر عرض کیا کہ آپ تشریف لائیں، مسجد میں یہ کیفیت ہے، حضور کافی دیر سے مسلسل سجدے کے ساتھ آ کے ہو رہے ہیں۔ صدیق اکبر گئے، مولا علی پاک نے فرمایا میں گیا، قدموں پہ ہاتھ رکھا، حضور کو کوئی ہوش نہیں، بس مسلسل روتے جا رہے ہیں، اور ایک لفظ زبان پہ یا اللہ تو بڑا کریم ہے، ان کو معاف کر دے، بڑا کریم ہے یا اللہ ان کو معاف کر دے۔ حضور تو اٹھنے کا نام نہیں لے رہے۔ تو سیدہ خاتون جنت نے چادر کی منہ لپیٹا، آپ تشریف لے گئی، حجرہ عائشہ میں سیدہ فاطمہ زہرا تشریف لے گئی، جب وہاں پہ گئی تو حضور کے قدموں پہ ہاتھ رکھا اور کہا حضور بس کر دیجیے، اپنے رونے کی عرض کر دیے، بس کر دیں۔ حضور ہے اٹھنے کا نام نہیں لے رہے۔ سیدہ فاطمہ زہرا اور قریب ہوئی اور کان کے قریب ہو کر کہا حضور اگر آپ نہ اٹھے نا تو پھر آپ کی بیٹی فاطمہ بھی ساتھ سجدے میں رکھ دے گی اور پھر کبھی نہیں اٹھائے گی۔ آپ پھر میری بات جانتے ہیں نا، اگر آپ نے سر نہ اٹھایا تو پھر میں بھی سجدے میں سر رکھ دوں گی اور پھر کبھی سجدے سے سر نہیں اٹھاؤں گی۔ حضور بس کر دیں۔ اب حضور اٹھتے ہیں، آنکھوں میں آنسو ہیں، ایسے ہاتھ ہیں، کب کبھی تاری ہے۔ تو حضور نے فرمایا فاطمہ میں دعا کرتا ہوں تو آمین کہنا، ہو سکتا ہے اللہ تیری آمین کی برکت سے کرم فرما دے۔ تو سیدہ فاطمہ زہرا نے عرض کیا حضور معاملہ کیا تھا؟ پہلے بھی آپ سجدے کرتے تھے، دعائیں مانگتے تھے، آپ کی آنکھوں میں آنسو آتے تھے، لیکن آج تو رونے کا انداز ہی نیا تھا۔ حضور آپ کی آواز مسجد میں جا رہی ہے، لوگوں کو ایک رش بن چکا ہے، اتنے لوگ وہاں بھی، حضور معاملہ کیا تھا؟ تو حضور نے فرمایا ابھی تھوڑی دیر پہلے مجھے جہنم کا ایک منظر دکھایا گیا، میری امت کی بیٹیاں، میری امت کی وہ عورتیں کچھ ہیں کہ جن کو فرشتوں نے بالوں سے پکڑ کر اوپر باندھ رکھا، وہ لٹک رہی ہیں، اور فرشتوں کے ہاتھ میں لوہے کے گرز ہیں اور تھوڑے ہیں، اور ان کو مارتے اور پیٹتے ہیں، وہ چیختی چلاتی ہیں، اپنی مدد کے لیے پکارتی ہیں، لیکن ان کی مدد کے لیے کوئی نہیں آ رہا۔ فاطمہ تم دعا کرو، میں دعا کرتا ہوں تم آمین کہو، اللہ ان کو معاف کر دے۔ تو سیدہ فاطمہ زہرا نے عرض کیا حضور ان کو قصور کیا ہے ان عورتوں کا کہ جن کو فرشتوں نے بالوں سے پکڑ کر باندھ رکھا، ان کو قصور کیا ہے؟ حضور نے فرمایا ان کو قصور یہ تھا
کہ ان کے سروں پہ دوپٹے ہوتے تھے لیکن باریک ہوتے تھے. ان دوپٹوں سے، ان باریک دوپٹوں سے ان کے بالوں پر غیر محرموں کی نظر پڑتی تھی. ان کو اللہ فرمایا کہ نامہ اعمال نہیں کھولے. فرشتوں نے ان کو بالوں سے پکڑ کر جہنم میں باندھ رکھا، لٹک رہی ہیں. وہ چیختی ہیں، چلاتی ہیں، اپنی مدد کے لیے پکارتی ہیں، لیکن ان کی مدد کے لیے کوئی نہیں آ سکتا. آج تو وہ تو دوپٹے تھے نا، آج تو دوپٹے بھی اچھا گئے. آج تو سر پہ کوئی دوپٹہ نہیں. جس گھر سے، جس معاشرے سے، جس شہر سے، جس عورت کے سر سے دوپٹہ اتر جائے وہاں سے اللہ کی رحمت اٹھ جاتی. دیکھیں بڑے بڑے سائن بورڈ لگے ہیں جہاں پر ہر شہر کے اوپر، شہروں کے اوپر بڑے بڑے بورڈ لگے ہیں، سائن بورڈ جہاں ننگے سر عورتوں کی تصویریں ہیں. اللہ کی رحمت کیسے ہوگی؟ اللہ کا عذاب نہیں آئے گا تو کیا ہوگا؟ جس معاشرے کے اندر بھی عورت کا ساتھ ننگا ہو جائے پھر وہ معاشرہ ننگا کر دیا جاتا. اور جہاں پر پھر حضور نے فرمایا گانے بجانے کے جو ہے وہ سسٹم عام ہو جائے نا، گانے بجانے کے آلات، موسیقی کے آلات یہ عام ہو جائیں. حضور نے فرمایا پھر رب کے عذاب کا انتظار کرو. پھر زلزلے آئیں گے، پھر بحران آئیں گے، پھر تنگ دستی آئے گی، پھر مفلسی آئے گی، پھر بے موسم بارش آئے گی. تو آج جو ہے وہ گانے بجانے کا کام جناب وہ بڑا ایک ہے، اس کو فن سمجھ لیا گیا ہے. اور ہمارے جوان اس کو ایک بڑی نا رش اس کو ایسے پیش کیا جاتا ہے کہ یہ شاید معاشرے کے بہت بڑے، یہ جو کنجر ہیں نا گانے والے بجانے والے بڑے ہیرو. اور اگر یہ کسی کنجر یا کسی شہر میں آ جائے تو لوگ ایسے دیکھتے ہیں کہ کوئی بہت بڑا کوئی صلاح الدین ایوبی آ رہا ہے، کوئی بہت بڑا ہیرو آ رہا ہے. تو حضور نے فرمایا جہاں پر آپ جو بھی چینل لگائیں گے، جو بھی آپ نیٹ کھولیں گے وہاں پہ گانے بجانے والے. حضور نے فرمایا جس معاشرے کے اندر گانے بجانے کا موسیقی کے آلات عام ہو جائیں گے پھر وہاں پر زلزلوں کا انتظار کرنا، پھر اللہ کے عذاب کا انتظار، پھر اللہ کا عذاب آئے گا. اور یہ ہو نہیں رہا، ہو رہا ہے. سب کچھ ہونے کے باوجود آج کیا ہے؟ مسلمان کے پاس سب کچھ ہونے کے باوجود کچھ بھی نہیں رہا. ہمارے پاس اسلام بھی ہے، ہمارے پاس دین بھی ہے، ہمارے پاس ایٹم بھی ہے، ہمارے پاس چاروں موسم بھی ہیں، سمندر بھی ہے، دریا بھی ہے، پہاڑ بھی ہے، میدان بھی ہے، ساری فصلیں ہیں، سارے پھل ہیں، سب اناج ہیں. اس کے باوجود انسان ایک ایک لقمے کے لیے مر رہا ہے. امریکہ کہتا تھا صرف مجھے سوات اگر مل جائے میں وہاں پہ اس کا سرپوریزم سسٹم بنا دوں گا، سوات کے اندر میں اس کے پیسے سے پوری دنیا خرید لوں گا. ہمارے پاس سب کچھ ہے لیکن سب کچھ ہونے کے باوجود کچھ بھی نہیں ہے. یقین جانے کو تڑپتا ہے. حضور نے فرمایا کبھی یاد رکھنا میری امت کے جوانوں، حضور نے فرمایا تھا کبھی کھیل کود پہ دل نہ لگانا ورنہ گمراہ کر دیے جاؤ گے. آج تو PSL ہو رہی ہے، ٹورنامنٹ ہو رہے ہیں، کرکٹ ہے، فلاں قوم کو اس طرف لگا دیا گیا، قوم کو PSL کی طرف لگا دیا گیا. اور غزہ کے اندر دیکھو دن رات وہاں پر انہوں نے بمباری کر کر کے ایک معصوم بچی، یہ چند دنوں کی پہلے کی بات میں دیکھ رہا تھا کہ ایک امریکی جوان، ایک امریکی فوجی اسرائیل اور امریکہ کی اس دہشت سے، اس ظلم پر بربریت سے تنگ ہو کر اس نے اپنے آپ کو تیل چھڑک کے آگ لگا دی. اور ایک ہی بات کہہ رہا تھا فری فلسطین، فری فلسطین، فری فلسطین. آگ میں جل رہا تھا فلسطین کو آزاد کرنا. ایک معصوم بچی جس کے اس بمبوں کے دھوئیں سے اس کے جو چہرہ تھا وہ گرد آلود ہو چکا تھا، اس کے چہرہ پھٹ چکا تھا، کپڑے پھٹ چکے تھے، اس کا ایک بازو نہیں تھا، ٹانگ نہیں تھی. وہ تڑپ رہی تھی عالم اسلام کے مسلمانوں کے سامنے مجھے پانی کا ایک گھونٹ پلا دو. لیکن ستاون اسلامی ممالک کے وہ سربراہان اپنے آپ کو طاقت کا خدا سمجھتے ہیں، وہ اس ایک بچی کو پانی کا گھونٹ نہیں پلا سکتے. تو پھر نہیں ہوگا نا جو کچھ ہو رہا. تو اللہ فرماتا ہے اس سے پہلے کچھ ہو جب پلٹ کے آ جاؤ، ابھی کچھ نہیں ہوا. اور وقت ہے اجتماعی توبہ کا. اللہ کے عمل کی توفیق عطا فرمائے. سننا دے.